پروویڈنٹ فنڈ کا آپ کو پتا ہے کہ ملازم کی تنخواہ سے ایک خاص پرسنٹ پر حکومت رقم کاٹتی ہے، اپنے پاس جمع کرتی رہتی ہے، اور پھر آخر میں جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ جو جمع شدہ رقم ہوتی ہے وہ، یعنی جس کو آپ جی پی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ فنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کچھ رقم ملا کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک، یہ پروویڈنٹ فنڈ تقریباً سب کو معلوم ہوگا. پی ایف بھی اس کو کہتے ہیں، جی پی فنڈ بھی اس کو بھی اس میں شامل ہے. تو مطلب یہ کہ حکومت اگر کسی ملازم کی تنخواہ سے کچھ رقم ہر ماہ کاٹ کر اپنے پاس جمع کرتی رہتی ہے، یا اپنے پاس نہیں بلکہ کسی بینک وغیرہ میں رکھتی ہے، اور اس پر کچھ پھر بعد میں کچھ اضافہ بھی دے دیتی ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. بنیادی طور پر اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک کہ ملازم کے اختیار کے بغیر خود حکومت ہی ملازم کی تنخواہ سے کچھ رقم کاٹتی ہے، حکومت والے، اور اپنے پاس رکھتی ہے، یا کسی بینک میں رکھتی ہے، یا بیمہ کمپنی میں، انشورنس کی کمپنی میں رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ماہ، اور اس پر وہاں سود بھی لگتا ہے، کچھ بھی لگتا ہو، اضافہ بھی لگتا ہے. پھر جب ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس ملازم کو جتنی تنخواہ اس کی رقم سے کاٹی ہے حکومت نے وہ رقم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر سود وغیرہ دے دیتی ہے. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے لینا، کیونکہ ابھی تک تنخواہ اس کی ملکیت میں نہیں آئی. ایک صورت تو یہ ہے. آیا اب یہ جتنی رقم جمع ہو رہی ہے حکومت کے پاس، یا جس پر اتنا اضافہ ہو رہا ہے، اس کی زکوٰۃ اس آدمی پر ہے یا نہیں؟ مثلا ایک آدمی ہے، ریٹائر ہو گیا، اور مطلب اس نے مثلا 20 سال اس نے کام کیا، تو 20 سالوں سے حکومت اس کے تنخواہ سے کچھ نہ کچھ رقم کاٹتی رہی ہے اور اپنے پاس جمع کرتی رہی. تو اب یہ شخص اس 20 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا جو حکومت کے پاس رقم پڑی ہوئی ہے، یا ابھی تک اس کو موصول ہی نہیں ہوئی، 2-3 سال مزید ہو گئے، تو آیا اب آگے بھی جب تک وصول نہ ہو تو یہ اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں؟ تو یہ پہلی صورت یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے انسان پر، پرائیویٹ فنڈ کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ تنخواہ کا حکم یہ ہے کہ انسان کو جب تک تنخواہ موصول نہ ہو جائے اس وقت تک اس تنخواہ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور یہاں پر چونکہ اس کو موصول نہیں ہوئی یہ جو حکومت نے کاٹی ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہاں جب موصول ہو جائے گی اس کے بعد پھر زکوٰۃ نکالے گا، باقی سالوں کی، پچھلے سالوں کی نہیں. دوسری صورت پرائیویٹ فنڈ کی آج کل یہ جدید ایک نئی صورت آئی ہے، اس میں ملازم کو ایک اختیار ہوتا ہے کہ ملازم وہ جو کٹی ہوئی رقم ہے حکومت نے جو کاٹی ہے وہ ملازم لے لیتا ہے، یا لیتا تو نہیں ہے لیکن اپنے اختیار سے اپنے کسی اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا ہے، یا اپنے اختیار سے کسی ادارے یا انشورنس کمپنی میں یا کسی بینک میں رکھ لیتا ہے، اپنے طرف سے خود. حکومت نہیں کرتی یہ کام. حکومت اس کو کہتی ہے کہ بھئی یہ ہم نے کاٹ دی، آپ اپنی طرف سے کسی جگہ رکھ لے. تو ملازم ہی کسی بینک کے اندر رکھ لے، یا ملازم ہی کسی بیمہ کمپنی یا انشورنس کمپنی میں رکھ لے. تو ایسی صورت میں چونکہ یہ رقم ملازم نے گویا کہ وصول کر لی تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور وہ ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اگر 10 سال وہ کسی بینک میں پڑی ہوئی ہے تو 10 سال تک وہ جتنی بھی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اس پر جو اضافی رقم ملتی ہے وہ سود، وہ بھی لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب ملازم نے خود وصول کر لی اب کسی بینک یا انشورنس کمپنی کو دے رہا ہے اور اس پر سود وصول کر رہا ہے تو اس کو ہم سود کہیں گے، جبکہ پہلی صورت والی سود نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کام حکومت خود کر رہی ہے، اس میں ملازم کا کوئی اختیار نہیں. تو یہ ہے پرائیویٹ فنڈ کا خلاصہ. دو صورتیں ہیں. پہلی صورت میں جو اضافی رقم ہے وہ بھی جائز، زکوٰۃ بھی لازم نہیں، اور دوسری صورت میں اضافی رقم لینا سود ناجائز اور زکوٰۃ بھی لازم.